آئیے دوستو، اب بلا کسی تاخیر اور تمہید کے ہمارے اس فہرست کے، ہمارے اس جلسے کے ایک اگلے مقرر، جن کو آپ خطابت کا شہسوار اور کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، جو بیان اور خطابت میں وہ مہارت رکھتے ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کا دفتر کھل گیا ہے۔ آئیے دوستو، میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے خطیب بے مثال، مقرر باکمال حضرت مولانا و مفتی محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو میں بہت ہی ادب احترام سے دعوت دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے جن کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ آپ حضرات کے روبرو ہیں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، قابل قدر علماء اعظام، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات میں سے منتخب کر کے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن کا تعلق آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے عنوان سے ہے۔ ابھی میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، استاذ محترم حضرت مولانا حضرت قاری مجیب اللہ صاحب عرفانی دامت برکاتہم نے حکم دیا، اسی حکم کی تعمیل میں اس عنوان کا انتخاب عمل میں آیا، اور قرآن مقدس کی یہ آیت اور احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دعا فرمائے کہ رب کریم کچھ کام کی ضروری اور مفید باتیں ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला का पाकीज़ा दीन दुनिया के अंदर लेकर आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे अव्वलीन शागिर्द हजरत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की जमाअत है। चुनांचे सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन क़द मात फ़इन्नल हय्य ला तुअमनु अलैहिल फितना उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से जो शख्स भी किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी संवारना चाहे कि ये जैसा कर रहे हैं हम ऐसे बन जाएं, तो उसको चाहिए कि हजरत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन में जिनका इंतकाल हो गया है उनकी इक्तिदा और उनकी पैरवी करके अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन करे। और फिर आगे अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये कौन लोग हैं? उलाइका अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके साथी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। मेरे जाने के बाद उनको तानो तशनी का निशाना मत बनाना। और फिर आगे हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जो इनसे मोहब्बत करेगा तो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा। यानी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन से मोहब्बत करना ये अलामत है कि उसके दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। और फिर आगे आका फरमाते हैं, जो इनसे नफरत करेगा वो मुझसे नफरत की वजह से इनसे नफरत करेगा। यानी सहाबा किराम के तई किसी के दिल में नफरत का पैदा हो जाना ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत की अलामत है। और फिर आगे आका फरमाते हैं, मन आदाहुम फक़द आदानी। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फतवा है, जो इनको अज़ियत पहुंचाएगा वो इनको अज़ियत नहीं पहुंचा रहा है बल्कि वो मुझे अज़ियत पहुंचा रहा है। और जो मुझे अज़ियत पहुंचा रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, वो अल्लाह को अज़ियत पहुंचा रहा है। और जिसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई अल्लाह तबारक व तआला अनक़रीब उसकी गिरफ्त फरमाएगा। तो सहाबा किराम का ये मकाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आप फरमाते, अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा फइज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअद। आसमान के सितारे मुहाफिज हैं, सितारों से आसमान की हिफाजत होती है। और जब सितारे बिखर जाएंगे तो आसमान भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, या आसमान को लपेट दिया जाएगा। कुरान कह रहा है, यौम नतवी समा कतज्जी सिजिल लिल कुतुब। जैसे रजिस्टर लपेटा जाता है, जब आसमान के सितारे बिखर जाएंगे इसी तरह अल्लाह आसमान को लपेट देगा। और फिर आगे आका फरमाते हैं, व अना अमानतुन लि अस्हाबी, मैं अपनी उम्मा, मैं अपने सहाबा का मुहाफिज हूँ। और फिर आगे आका फरमाते हैं, व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के दीन और ईमान के मुहाफिज हैं। सहाबे किराम के कद्र और मंजिलत जब तक बयान होती रहेगी, सहाबे किराम का एहतराम लोगों के दिलों में रहेगा, सहाबे किराम की इज्जत बाकी रहेगी, इनका दीन बाकी रहेगा, इनका ईमान बाकी रहेगा। और जिस दिन खुदा न खास्ता सहाबे किराम की अज़मत पर उंगली उठने लगी और सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को तानो तशनी का निशाना बनाया जाने लगा, आप समझ लीजिए मुसलमानों के दीन और ईमान का जनाजा उसी दिन से निकलना शुरू हो जाएगा।
صحابہ کرام کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔ قرآن مقدس نے جگہ جگہ پر ان کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر کیا فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح صحابہ کا ایمان ہے، جس طرح حضرات صحابہ کرام کا ایمان ہے، ایسے تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تو یہ جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم ایمان اس طرح لے کر آئے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ کس کو کہہ رہے بیوقوف؟ اللہ کو یا اللہ کے نبی کو نہیں کہا، اللہ کے نبی کے شاگردوں کو بیوقوف کہا مشرکین نے، منافقین نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی طرف سے ان کا دفاع کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم الصفہاء، علماء موجود ہیں، آپ پوچھئے گا۔ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا بلکہ فرمایا الا، خبردار، سن لو، کان کھول کر متوجہ ہو جاؤ، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے صحیح معنوں میں وہ خود بیوقوف ہیں۔ صحابہ کرام تو انتہائی درجے کے عقل مند تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دل کے اندر ایمان کی شمع جس طرح جگمگا چکی تھی، صحابہ کرام بہت ایمان کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ جو ان پر الزام لگائے گا، جو ان کو بیوقوف کہے گا، صحیح معنوں میں ان کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے حضرات صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی۔ اچھا، جب اللہ محبت پیدا کر دے تو کسی کو حق حاصل ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر الزام لگائے، ان کو کافر کہے، ان کو منافق کہے، ان کو بددین کہے؟ کسی کو یہ حق حاصل ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت پیدا کی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان کو تمہارے رگ و ریشے میں پیوست کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور اللہ نے تمہارے دل میں کفر سے نفرت پیدا کر دی ہے، فسق و فجور سے نفرت پیدا کر دی ہے، نافرمانی اور گناہ سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ اب کوئی صحابی کافر نہیں مرے گا، کوئی صحابی گنہگار ہو کر نہیں مرے گا، کوئی صحابی فاسق و فاجر ہو کر نہیں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں کفر سے، فسق و فجور سے، عصیان اور گناہ سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ نفرت کا مطلب کیا ہے؟ ایسا یہ مطلب نہیں کہ صحابی سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، نہیں، گناہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل میں گندگی سے نفرت پیدا کی ہے، آپ اپنے پیروں میں پاخانہ لگا کر نہیں گھومتے ہیں، آپ کے پیروں میں اگر گندگی لگ جائے تو آپ کو گوارا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں پاخانے سے، پیشاب سے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آپ کے پیروں میں کہیں لگتا ہے دھوکے سے پاخانہ لگ جائے، آپ کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ پاخانہ دھو نہ لیا جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فسق و فجور سے، گناہ سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ اب صحابی سے اگر کبھی اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو صحابی کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے اپنے اس گناہ کے حصے کو، گناہ کے اثر کو زائل نہ کر دے۔ اور صحابہ کرام میں فرق مراتب ہے، الگ الگ درجات ہیں۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ کسی بھی صحابی کے اوپر الزام تراشی کرنا، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا اعلیٰ درجے کی بددینی ہے، چاہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہو، چاہے عثمان و علی ہو، چاہے سعد و سعید ہو، چاہے طلحہ و زبیر ہو،
چاہے ابن مسعود ابن عمر ہوں، چاہے ابن عباس ہوں، چاہے حسن و حسین ہوں، چاہے زید بن ثابت ہوں، اور چاہے امیر معاویہ ہوں، ان تمام صحابہ کرام میں سب کا اونچا مقام ہے، لیکن ایک صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حیثیت سے بھی بہت بلند مقام ہے، یہ بہت بلند مرتبے کے حامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس کلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے پاس سے لا کر نبی اکرم علیہ السلام کے قلب پر نازل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہبری اور ان کی نمائندگی کے لیے نوٹ کرواتے ہیں، آپ لکھواتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن مقدس قیامت تک کے لیے محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر قص و ناقص کو لکھنے پر مامور نہیں فرمائیں گے، بلکہ جن کے اوپر خصوصی اعتماد ہوگا، جن سے خصوصی تعلق ہوگا، جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بھروسہ ہوگا، انہی کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جن لوگوں نے قرآن کی کتابت کی ہے، آج قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلا نمبر حضرت زید بن ثابت کا ہے، اور دوسرا نمبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو قرآن مقدس کے لکھنے والے، وحی کو جمع کرنے والے، وحی کے کاتب اللہ کے نبی علیہ السلام کے منظور نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو ایک دعا دی تھی، اور دعا بھی کتنی اہم، اگر ان کی فضیلت میں کوئی اور بات نہ ہوتی تو نبی اکرم علیہ السلام کی دعا ہی ان کی فضیلت کے لئے کافی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی دی تھی، بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ ان کو ہادی بنا دے، اے اللہ ان کو مہدی بنا دے، اے اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت ان کے ذریعے عام فرما دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم علیہ السلام کی دعا لگ گئی، اور حضور کی دعاؤں میں کتنا اثر ہے پتہ ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کی دعا ہمہ شمہ دعا کی طرح ہے، ہمہ شمہ لوگوں کی دعا کی طرح ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غمگین حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام وجہ پوچھتے ہیں، بھائی ابو ہریرہ غمگین کیوں ہو؟ ابو ہریرہ رونے لگتے ہیں، اور پھر روتے ہوئے اپنی داستان سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کو روزانہ ایمان کی دعوت دیتا تھا، لیکن میری والدہ روز مجھے دھتکار دیتی تھی، بھگا دیتی تھی۔ آج جب میں نے اپنی والدہ کو ایمان کی دعوت دی ہے تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور مجھے بھگا دیا، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے۔ وہ مجھے تھپڑ مار دیتی، ماں ہے، وہ مجھے مار کے گھر سے باہر نکال دیتی، ماں ہے، کوئی بات نہیں تھی، لیکن میری ماں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اچھا، نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ میری والدہ کو ہدایت مل جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا بس یہی تم چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں یہی چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کھول کر کے صرف یہ لفظ زبان سے نکالی، اللہم اجعل، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعا کے یہ الفاظ
نکلتے ہی مجھے اطمینان ہو گیا، اب تو میری ماں کو ہدایت مل کر رہے گی۔ میں فوراً واپس آیا خوشی خوشی کہ اب پھر ماں کو جا کر ہدایت کی تلقین کروں، ایمان کی دعوت دوں۔ نبی کی دعا مل گئی ہے، اب اگر دعوت دوں گا تو ضرور میری ماں قبول کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر گھر آیا، گھر پہنچا، میں نے آہٹ سے محسوس کیا کہ میری ماں غسل کر رہی ہے، اس لیے میں دروازے پر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی کہا آجا ابو ہریرہ، آجا ابو ہریرہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ابو ہریرہ کو ابھی گھر سے نکالا ہے ماں نے، اور ابھی ابو ہریرہ نے کوئی دعوت نہیں دی ہے، صرف نبی اکرم علیہ السلام کے دعاؤں کا اثر ہے۔ ماں کہتی ہے آجا ابو ہریرہ، آجا میرے لخت جگر، میں تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کیے دے رہی ہوں، آجا میرے لال۔ حضرت ابو ہریرہ سامنے جاتے ہیں، ماں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ابو ہریرہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، کن حالات میں صفہ کے چبوترے پر رہ کر فاقہ مستی کے ساتھ انہوں نے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ ایک مرتبہ چند کھجوریں مل جاتی ہیں ابو ہریرہ کو، نبی اکرم علیہ السلام سے ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے برکت کی دعا دے دی۔ حضور اکرم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا۔ حضور کی دعا لگی تھی، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر کی پوری زندگی کھجوریں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ ابو بکر کا انتقال ہوا، عمر کا زمانہ آیا، 10 سال عمر کی خلافت، حضرت عمر کی پوری زندگی میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، 12 سال کی خلافت میں حضرت عثمان کی پوری زندگی کھجوریں کھاتا رہا اور لوگوں کو کھلاتا رہا، لیکن حضرت عثمان کی پوری زندگی میں وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ تھیلی کہیں پر گم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام ابو ہریرہ کو خصوصی طور پر دعا دے رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا، ان کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے پوچھ رہے ہیں معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اے اللہ ان کے جسم کا جو حصہ میرے جسم سے مس ہو رہا ہے آپ اس کو ایمان سے علم سے بھر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ غضب کے فقیر بڑے صحابی نبی اکرم علیہ السلام کے معتمد علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے معتمد علیہ، ان کا دبدبہ تھا ملک شام میں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں تفرقہ بازی مت کرنا، تفرقہ بازی مت کرنا، فرقہ بندی مت کرنا، اگر تم فرقہ بندی کرو گے تو سمجھ لینا ملک شام میں میرا معاویہ موجود ہے، ڈنڈوں سے تمہاری خبر لے گا۔ مسلمانوں نے کسی قسم کا اختلاف کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کون ہے امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہے جن پر حضرت عمر کو اعتماد ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ وہ ہے جن پر حضرت عثمان کو اعتماد ہے، جن پر صحابہ کرام کی بڑی بڑی جماعت کو اعتماد ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ وہ ہے امیر معاویہ جن کے شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کون ہے امیر معاویہ؟ وہ ہے جن کے شاگرد ہیں جلیل القدر تابعی سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ۔ وہ امیر معاویہ جن کے شاگرد ہیں سیدنا محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ۔ بڑے بڑے
تابعین نے اور صحابہ نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ کون ہے امیر معاویہ؟ امیر معاویہ وہ ہے جگہ جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارتوں کے مستحق ہوئے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فوج کے بارے میں حضور اکرم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، اور قسطنطنیہ کی فوج کو تیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ ہے۔ بحری بیڑے کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے کہ میری امت میں سے جو شخص سمندری جہاد کرے گا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ بحری بیڑا تیار کرنے والے سب سے پہلے سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ کے زمانے میں آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہلہا رہا تھا، وہ امیر معاویہ جن کے ہاتھ پر نبی اکرم علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تھی اور صلح کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعتوں میں آپس میں مصالحت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ امیر معاویہ جن کی وجہ جو بڑے حلیم، بڑے بردبار، نبی اکرم علیہ السلام کے نام پر ہمیشہ ٹھہر جانے والے، کوئی بھی قدم بڑھا رہے ہو اتباع سنت کے علم بردار ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال 78 سال کی عمر میں ہوا ہے، اس وقت اسلام کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا، جو اسلام کے دشمن تھے، منافقین تھے، عبداللہ ابن سبا کی اولاد تھے، یہودی تھے، مسلمانوں میں آ کر کے بے خونی کر رہے تھے، اسلام کے اندر طرح طرح کی چیزوں کو داخل کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں رچ رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی شہادت، حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر انہوں نے چھپ چھپ کر کے خوشیاں منائی ہیں۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد بھی وہ کھل کر کے خوشیاں منا سکے۔ آج بھی میرے بھائیوں، ان خوشی منانے والوں کی اولاد دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج بھی اسلام کے دشمن دنیا کے اندر موجود ہیں، آج بھی وہ لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب و شتم کرنا اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا اور یہ کسی مفتی کی بات نہیں، قرآن صحابہ کرام کے بارے میں علی الاعلان کہہ رہا ہے، اولئک ہم الراشدون، سب کو ہدایت مل چکی ہے۔ اب ہدایت کیوں دی اللہ نے؟ فضلا من اللہ و نعمہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ کا خصوصی انعام ہے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ کون ہے اللہ سے پوچھنے والا؟ اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ بس صرف ایک بات میں بتا کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ عام ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی پتہ ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بھئی دنیا کے اندر نعمت تو یہ ہے کہ ایک ایمان والے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور یہاں سے جانے کے بعد کامیابی یہ ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک ایک ایمان والا چن چن کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام جنت میں دیا جائے گا عام ایمان والوں کو۔ وہ کون سا انعام ہوگا؟ جنت میں اللہ کی طرف سے رضامندی اور خوشنودی کا پروانہ دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، اے جنتیوں، آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ عام ایمان والوں کو کہاں ملے گا پروانہ؟ جنت کے اندر ملے گا۔ سب سے آخری نعمت، سب سے بڑی نعمت جنت کی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ پروانہ دنیا میں دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ایک بہت بڑے محدث ہے سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہ
وہاں ہیں، سب کا ان پر اعتماد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا یہ بتلائیے حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کون ہے؟ تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہیں، بڑے نیک تابعی ہیں، ان کی نیکی کا لوہا مانا جاتا تھا، اور ادھر حضرت امیر معاویہ پر اس زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چھوٹا سا جواب دیا لیکن ہے بہت پیارا سا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سنو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑوں کی ناک میں، امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار داخل ہوا ہے، عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ کون ہے امیر معاویہ؟ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں میرے بزرگ اور دوستو۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں تمام صحابہ کرام، خاص طور پر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی لگاؤ ہے، خصوصی تعلق ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ آج آپ کے سالے کو کوئی کہے، آپ کے برادر نسبتی کو کوئی کہے، آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ آپ بہنوئی ہوں گے ان کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی، تمام ایمان والوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ پر اگر الزام لگایا جائے، کل قیامت کے دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہم سے سوال کر لیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام پر زبان دراز کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ان پر زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اگر اس زبان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے سوال ہو گیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی آدمی کسی صحابی کو برا کہہ رہا ہو، حضور اکرم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم یہ دیکھو کوئی میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو تم اس وقت خاموش نہ رہو کہ کانوں میں روئی ٹھونس لو، نہیں، زبان بھی تمہاری خاموش نہ رہنی چاہیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم یہ دیکھو کوئی میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فوراً تم کہو تمہاری برائی پر اللہ کی لعنت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کی عظمت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔